تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے لا اینڈ آرڈر سچویشن ان پاکستان. تو اس کا ہم سب سے پہلے انٹروڈکشن دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے کازز دیکھیں گے، اس کے بعد ہم اس کے افیکٹس دیکھیں گے، امپیکٹ، اس کے بعد اس کی سولوشن، اس کے بعد ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. سب سے پہلے شروع کرتے ہیں انٹروڈکشن کے ساتھ. کسی بھی ملک کا لا اینڈ آرڈر کا حال اس کی انٹرنل اسٹیبلٹی، حکومت کی کوالٹی اور اس کے جوڈیشل اور سیکورٹی سسٹم کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کافی عرصے سے لا اینڈ آرڈر کے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، جو کہ اس کی سوشو اکنامک ترقی، سیاسی اسٹیبلٹی اور دنیا میں اس کی شہرت کو بری طرح سے متاثر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے انگلش میں، غور کریں. ہر لیکچر کی طرح میں اردو میں بولتا جاؤں گا. یہاں پر سائیڈ میں اردو میں چلتا جائے گا، یہاں پر آپ غور کریں، ایک ایک سینٹنس کو دیکھیں. تو ابھی ہم اس کے کازز دیکھتے ہیں. کئی فیکٹرز ہیں جو پاکستان میں لا اور آرڈر کی سچویشن کو خراب کر رہے ہیں. سب سے پہلا کاز سیاسی انسٹیبلٹی نے بہت میجر رول پلے کیا ہے، مطلب کہ بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. گورنمنٹ کا بار بار تبدیل ہونا، کمزور انسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں رول آف لا کو نقصان پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کاز ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کا بڑھنا ملک میں امن کو ڈسرپٹ کر چکا ہے. حالانکہ ملٹری آپریشن جیسے کہ ضرب عذاب اور رد الفساد نے ٹیررزم ایکٹیویٹیز کو بہت حد تک کم کیا ہے، لیکن تھریٹس ابھی بھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے. تھریٹ کا مطلب ہوتا ہے دھمکی. تیسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے تیسرا سوشو اکنامک ڈسپیرٹی، مطلب کہ سماج میں برابری نہیں ہے، اکانومی میں بھی برابری نہیں ہے، امیر غریب کے بیچ میں ڈسپیرٹی ہے، مطلب کہ نا برابری ہے. اور ان ایمپلائمنٹ کا زیادہ ہونا کرائم ریٹ کو بڑھا رہا ہے، خاص کر کے شہری علاقوں میں جہاں اسٹریٹ کرائمز، چوریاں اور کڈنیپنگز عام ہو گئی ہیں. چوتھے نمبر پر کاز دیکھیں گے، یہاں پر لکھا ہوا ہے انگلش میں، غور کریں. مور اوور، مزید بات کریں گے. پاکستان کا جوڈیشل سسٹم اکثر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ وہ سلو، ان ایفیشینٹ، مطلب کہ افیکٹو نہیں ہے، ان ایفیشینٹ ہے اور کرپشن کا شکار ہے. جسٹس میں دیر ہونے سے ایک ایسے کلچر کو پروموٹ ملتی ہے جہاں پاورفل لوگ قانون سے اوپر بن جاتے ہیں اور عام آدمی کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی پانچواں کاز دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ پولیس فورس میں پراپر ٹریننگ، ریسورسز اور اکاؤنٹیبلٹی کی کمی بھی لا اور آرڈر کے مسائل کو اور زیادہ بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے. ابھی ہم اس کے تیسرے نمبر پر اس کے امپیکٹ دیکھیں گے کہ ملک پر، ہم پر، عوام پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں، مطلب کہ نقصان کیا ہو رہا ہے. پور لا اینڈ آرڈر کا اثر بہت دور تک پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے یہ فورن انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرتا ہے اور ٹورزم جو ٹور کرنے آتے ہیں پاکستان کے اندر، ان سے ہمارا اکنامک سسٹم مضبوط ہوتا ہے. انویسٹمنٹ کرتے ہیں فورن لوگ، وہ ہمارے ملک میں، تو وہ بھی ہمیں کیا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. لیکن اس کی وجہ سے لا اینڈ آرڈر صحیح کام نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں یہ نقصان ہو رہے ہیں. کون سے نقصان ہو رہے ہیں؟ فورن انویسٹمنٹ کو ڈسکریج کرتا ہے لا اور آرڈر کی سچویشن، ٹورزم کو افیکٹ کرتا ہے، لوگوں میں ڈر کا ماحول پیدا کرتا ہے، اور پانچویں نمبر پر گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچاتا ہے. بزنس کمیونٹی اپنے آپ کو ان سیف محسوس کرتی ہے. پانچویں نمبر پر اسکلڈ ورکرز اکثر سیفر کنٹریز میں مائیگریٹ کر جاتے ہیں.
جس کی وجہ سے برین ڈرین ہوتا ہے۔ کل والا لیکچر اگر آپ نے نہیں دیکھا تو برین ڈرین کے بارے میں نے وہاں پر کمپلیٹ آپ کو میننگ بتائی تھی، برین ڈرین اصل میں ہوتا کیا ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ایک ورڈ ووکیب الگ الگ چاہیے تو اس کے لیے کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان میں سولوشن دیکھتے ہیں اب اس کا ابھی ہم چوتھے نمبر پر یا تیسرے نمبر پر اس کی سولوشن ہے، کاز افیکٹ اور سولوشن۔ تیسرے نمبر پر ہم اس کا سولوشن دیکھیں گے۔ پاکستان میں لا اور آرڈر کی سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی ضروری ہے۔ ابھی ملٹی پرونگڈ بھی میں نے پہلے لیکچر میں آپ کو اس کی میننگ بتائی تھی، وہ لیکچر دیکھیں، ضروری ہے، ٹھیک ہے، اسٹریٹجی ضروری ہے، ویڈیو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ رول آف لا کو اسٹرانگ بنانا سب سے پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے، مطلب کہ سب سے زیادہ پریفر اور سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے پرائیورٹی، جس میں یہ انشور کیا جائے کہ ہر سٹیزن کو چاہے اس کا اسٹیٹس کوئی بھی ہو لا کے سامنے اکاؤنٹیبل بنایا جائے۔ اب کوئی بھی آفیسر ہو، کوئی بھی ہو، کتنا بھی بڑا امیر ہو غریب ہو، کسی بھی پوزیشن پہ ہو، لیکن اس کی ذمہ داری ہے اگر اس نے کچھ غلط کیا ہے تو اس کو جواب داری دینی پڑے گی کہ کیوں کیا ہے۔ اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا مطلب ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈی پولیٹیسائز، پروفیشنلائز اور اچھی اکوپمنٹ سے لاحق کرنا چاہیے۔ جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز بہت ضروری ہیں تاکہ اسپیڈ اور فیئر ٹرائلز کو انشور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ سوشو اکنامک ریفارمز بھی ہونی چاہیے تاکہ پاورٹی، ان ایمپلائمنٹ اور ایجوکیشن کے ایشوز کو ایڈریس کیا جا سکے اور کرائم اور ایکسٹریمزم کے روٹ کازز کو ختم کیا جا سکے۔ فردر ساتھ ہی کمیونٹی پالیسیز اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو بھی انکریج کرنا چاہیے تاکہ کراس روٹس لیول پر امن قائم رہے۔ میڈیا اینڈ سول سوسائٹی کو بھی پازیٹیو رول پلے کرنا چاہیے اور لافلنیس اور ٹالرنس کا کلچر پروموٹ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ابھی ہم اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں۔ کنکلیوژن کے بعد آپ کو میں کچھ امپورٹنٹ باتیں بتانا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کو، تو وہ ضرور سنیں۔ ان کنکلیوژن، پاکستان کی لا اور آرڈر سچویشن مشکل ضرور ہے، لیکن اسے ٹھیک کرنا ناممکن نہیں ہے اگر سنسیئر پولیٹیکل ول، مطلب کہ سیاستدان سچائی کریں گے۔ انسٹیٹیوشن میں ریفارمز ہونے چاہیے، اداروں میں، ہر گورنمنٹ پرائیویٹ ہر ادارے میں، اور عوام کا ایکٹیو کوآپریشن ہو، عوام بھی ان کا ساتھ دے، قانون کو نہ توڑے، ہاتھ میں نہ لے، تو امن اور اسٹیبلٹی واپس لائی جا سکتی ہے۔ ایک سیف اور انصاف پر مبنی سوسائٹی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے اور اسے حاصل کرنا نیشنل پرائیورٹی کی طرح لینا چاہیے۔ دیکھو ابھی میں اسٹوڈنٹس کو ایک بات بتانا چاہوں گا، انگلش ایسے کو کس طرح سے لکھتے ہیں، اس میں ہمیں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے اور اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے، مطلب کہ پلاننگ کیا ہوتی ہے، کس طرح سے ایسے میں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے، اس سب کو اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ کریں، تو اسی طریقے سے ہم ایک لیکچر شروع کریں گے کہ کاز افیکٹ انٹروڈکشن کی اسٹرکچر یہ سب کچھ کس طرح سے ہوتا ہے۔ ابھی یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا، دیکھو آپ غور کرو کہ دیکھو آپ سب سے پہلے آپ دیکھو کہ ہم جو انٹروڈکشن میں بات کرتے ہیں وہاں پر ہم
یہ سارے کازز ہی لکھتے ہیں، پھر تھوڑے تھوڑے افیکٹ لکھتے ہیں ایک ایک ورڈ میں، اور کنکلوژن کی بھی بات وہاں پر کر دیتے ہیں۔ بعد میں ان ورڈز کو ہم کیا کرتے ہیں، نیچے جب ہم امپیکٹ لکھتے ہیں تو انہی ورڈز کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ سوچیں گے نا کہ ہم خود سے لکھیں، خود سے سوچیں کس طرح سے لکھیں، ایسی کوئی بھی طاقت نہیں جو خود سے ہر چیز بنائے۔ آپ کو یہ میں لیکچر دے رہا ہوں تو آپ کو یہ ایسے پڑھنے چاہیے، یہ ووکیب اس میں نکالنی چاہیے۔ ووکیب نکالنے کے بعد آپ کو یہ سارے لیکچرز دیکھ کر اپنے بک میں لکھنے چاہیے، اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان ایسے میں کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں، مطلب کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو پھر اپنے آپ سے آپ آؤٹ لائنس، آپ کے پاس ووکیب ہوگی، جس طرح سے میں آپ کو لیکچر دیتا ہوں آپ کو ووکیب ہوگی نا، اس کے بعد آپ ہر چیز لکھ لیں گے۔ پہلے آپ کچھ بھی ہو جائے، پہلے آپ کو لیکچر دیکھنے ہیں، ووکیب نکالنی ہے، باتیں ذہن میں بٹھانی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی ابھی ہم نے بات کی، یہ ہے کیا۔ تو میں نے کہا کسی بھی ملک میں جو لا ہوتا ہے، لا کا مطلب ہے قانون جو گورنمنٹ بناتی ہے، آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرنا چاہیے ٹھیک سے، اس آرڈر کو جو حکومت نے دیا ہے عوام کو، لوگوں کو، پولیس اداروں کو، انسٹیٹیوشن کو، سب کو۔ تو یہ باتیں ان میں ہم نے کی، کس طرح سے بگاڑ ہوتا ہے، کس طرح سے بناوٹ ہوتی ہے، یہ سب کچھ۔ تو آج کا لیکچر یہ تھا۔ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو کوئی مشکلات پیش آتی ہے تو اس کو میں آسانی کے لیے بیٹھا ہوں۔ تو کیپ واچنگ، اسٹے کنیکٹڈ۔ اللہ حافظ۔